الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها صدق الله العظيم قال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. سامعین اعظام، انسانی فطرت سلیمہ کا ایک خاص عمل جو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے انسان کا آپس میں محبت سے ملاقات کرنا، خوش مزاجی سے اور گرم جوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا۔ آیت کریمہ کی جو تلاوت میں نے کی ہے اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دو، اَوْ رُدُّوهَا، یا اس جیسے ہی الفاظ کو تم لوٹا کر ان کو واپس جواب دو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم ہم تمام کو حکم دیا کہ سلام کرنے کا، اور اسلام میں سلام کا اتنا اچھا طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ دوسرے مذہب میں، دوسرے دینوں میں ایسا طریقہ موجود نہیں۔ ہر طریقہ، ہر دین میں اپنا اپنا ایک طریقہ مقرر ہے۔ جب لوگ ملاقات کرتے ہیں تو ہر مذہب میں ایک طریقہ ہے، وہ اس طریقے کے مطابق ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ کسی کے ہاں پر گڈ مارننگ کہا جاتا ہے، کوئی نمستے نمسکار کہتے ہیں، کوئی ویلکم کہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو دیگر الفاظ سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اتنا اچھا طریقہ مقرر کیا گیا ہے، ہم اس کو غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے سلام۔ سلام اللہ کا نام، اور اسلام اسی سے بنا ہوا، اسی سے مشتق ہے، اور مسلمان پھر اسلام سے بنا ہوا۔ جو اسلام کو ماننے والے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ ہے، اور اللہ کے اس بابرکت نام سے اللہ نے ہمیں ایک حصہ دیا، اس سے ہمیں ایک حصہ عطا فرمایا، اور ہمیں اسی لفظ سے سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اسی لیے کسی مذہب کے سلام میں ان کے خالق کا نام نہیں ہے، لیکن اسلام میں ہمارا جو سلام کا طریقہ ہے، جو الفاظ سلام ہے، اس میں اللہ جل شانہ کا ایک بابرکت نام آتا ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے، اسی سے کہا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں جو سلام کا طریقہ ہے، جو سلام کے الفاظ ہے، اس کی برکات کیا ہے، اس کے انوار اور برکات اور اس کے معنی کیا ہیں، اور اسی طرح اسلام میں سلام کی اس کی اہمیت کیا ہے، سلام کا حکم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، مجلس میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، اور وہ صحابی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں، اس آدمی کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر ایک صحابی آئے
اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام، ان کا جواب دے دیا اور وہ بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا ان کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرے ایک صحابی آئے اور آ کر سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب دیا اور فرمایا ان کو 30 نیکیاں ملی، ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا سلام میں جو بھی اضافہ کیا جائے اس کے بقدر اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ تو یہ دوسری روایت میں ہے جس پر امت کا عمل اگرچہ نہیں ہے، اور امت کا جو صحابہ کے دور سے تابعین کے دور سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے جو طریقہ متوارث چلا آ رہا ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک آ کر سلام ختم ہو جاتا ہے، وبرکاتہ تک سلام مکمل ہو گیا۔ اس پر اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صحابہ کے دور سے اور آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، صرف یہاں تک ہی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہی وہاں آج تک سلام کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے سلام کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے، سلام کو پھیلانا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سلام کیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ ایک صحابی کے ساتھ بازار جایا کرتے تھے اور مقصد کوئی چیز خریدنا، کوئی کاروبار کرنا، کوئی چیز خریدنا یا اس کو بیچنا مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد لوگوں کو سلام کرنا ہوتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ صبح اور شام بازار تشریف لے جاتے تھے۔ تو ان کے ساتھی ایک مرتبہ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ جو ہے روزانہ بازار جاتے ہیں، کوئی خریدتے بھی نہیں، کوئی چیز آپ نہیں خریدتے، کوئی چیز نہیں لیتے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ خواہ مخواہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میں کسی چیز کی خریداری کے لیے، کوئی چیز مال و دولت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ جانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سلام کروں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 20 لوگوں کو سلام کرے دن کے وقت میں، چاہے پوری جماعت ہو یا الگ الگ لوگوں کو، 20 لوگوں کو سلام کرے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح رات کا بھی حکم کہ رات میں کوئی آدمی 20 لوگوں کو سلام کرے یا 20 لوگوں کی جماعت کو سلام کرے، اس پر بھی جنت واجب۔ تو سلام کے بہت سارے فضائل ہیں، اور سلام کا لفظ ہی اتنا بابرکت ہے، اللہ کے نام سے اس کا سلام کا لفظ نکلا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی سلام، یہ سلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، وہاں پر کچھ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر تم جاؤ اور ان کو جا کر تم سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام وہاں پر گئے، فرشتوں کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں کی جماعت نے ان کو جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کو سلام کے جواب میں اضافہ کر کے دیا۔ اور یہی حدیث میں بیان کیا گیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سلام سے اچھا ان کو جواب دو۔ یعنی اگر وہ السلام علیکم کہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرو۔ اور اگر وہ سامنے والا سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تم بھی اتنا ہی جواب دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو پھر دوسرے صحابی آ کر عرض کرنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ اضافہ کیا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دفعہ آپ نے اس سے زیادہ بڑھا کر جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا وعلیکم،
وعلیکم السلام، مختصر جواب آپ نے دے دیا۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنے صحابی آئے آپ نے ان سے تھوڑا سا زیادہ اور ان سے اچھے طریقے پر جواب دیا، لیکن مجھے ان مختصر الفاظ میں کیوں جواب دیا گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جتنے سلام کے الفاظ تھے تم نے پورے الفاظ کہہ دیے، میرے لیے کوئی بچایا ہی نہیں، اس لیے میں نے تمہارے ہی طرح وعلیکم کہہ دیا۔ وعلیکم کا مطلب ہے جتنی چیزیں، جتنے سلام تم نے مجھ پر کیے اتنے تمام الفاظ تم پر بھی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام صرف یہاں تک کرنا چاہیے۔ آج بعض حضرات کے زبان سے سننے میں آتا ومغفرتہ وجنتہ اور کئی الفاظ بڑھا کر سلام کرتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے جو ایک زائد چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سلام کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا مشکل میں پڑ جائے، سامنے والے کو گرا معلوم ہو، اس کو حرج ہو جائے۔ سلام کے بعد پھر ایک دوسری چیز ہے مصافحہ۔ سلام کا یہ تتمہ اور تکملہ ہے، یعنی سلام کو مکمل کرنے والی چیز ہے مصافحہ۔ اور سلام عام چیز ہے، ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن مصافحہ ایک تھوڑی سی خاص چیز ہے کہ ہم کسی تعلق والے سے، کسی اپنی جان پہچان والے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور احادیث میں مصافحے کی بہت سی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں اور جب مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کے گناہوں کی جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دونوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مسلمان دو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مصافحہ کس طرح کیا جائے؟ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سے ملانا، اور پھر مصافحہ کا جو طریقہ، جو سنت طریقہ ہے، وہ ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تشہد سکھا رہے تھے جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ تشہد آپ مجھے سکھا رہے تھے۔ وَکفی بین کفیہ، کہ میرا ہاتھ، میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے تشہد سکھا رہے تھے اور میرا ایک ہاتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو آپ کے غلام، آپ کے وفادار اور آپ کے جانثار صحابی، وہ ایک ہاتھ سے کیسے مصافحہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ صحابی نے بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ تو اس سے سنت جو ثابت ہوئی، جو سنت طریقہ جو مصافحے کا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے اس طرح مصافحہ کریں کہ میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو لگے اور اس آدمی کا بایاں ہاتھ اس آدمی کے دائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، اور اسی طرح سامنے والے کا بھی۔ تو اس طرح دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ اور پھر آج کے دور میں جو یہودیوں کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص طور سے یہودی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کی مشابہت سے چونکہ بچنے کا حکم دیا گیا، اسلام میں غیر مسلموں کے اور دیگر مذہب کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا، تو اس لیے بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ آج کئی ہمارے مسلمان بھی ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی عادت بن چکی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سنت کو ذہن میں رکھ کر اس سنت کو اپنانے کی نیت سے ہم دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا معمول بنائیں۔ اور پھر مصافحے سے بھی ایک بڑی اور اعلیٰ چیز جس کو معانقہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر اس کو گلے ملنا کہا جاتا ہے۔ عربی میں معانقہ لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردن سے گردن ملانا۔ عربی میں عنق کے معنی ہے گردن، اور معانقہ آپس میں گردن ملانا۔ اور یہ اور خاص چیز ہے، جس طرح سلام عام چیز ہے، اس سے تھوڑی سی خاص چیز مصافحہ کرنا، اور اس سے بھی خاص چیز گلے ملنا، جو کبھی کبھی اور بہت خاص لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عیدین کے موقع پر گلے ملتے ہیں، یا شادی اور نکاح کے موقع پر،
یا کسی خاص تقریب کے موقع پر، اسی طرح کوئی آدمی سفر سے آئے تو ہم اس سے معانقہ اور گلے ملتے ہیں، تو اس لیے معانقہ بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور معانقہ اس کا مطلب ہے گردن سے گردن ملانا، کہ جب آدمی پہلی دفعہ دائیں جانب گلے ملے تو اس کی گردن سے گردن لگ جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف گردن ملائے، جب وہاں پر گلے ملے تو اس طرف کی گردن بھی اس کی گردن کو لگ جاتی ہے، اور یہاں پر معانقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ معانقہ کا طریقہ جو آج ہمارے درمیان آ گیا ہے، یہ ایک زائد چیز ہے، اضافی چیز ہمارے اندر آ گئی، تو اس لیے سلام کو عام کیجئے، ایک دوسرے کو سلام کرنا معمول بنائیں، اور لوگوں کے درمیان مصافحہ کریں، اور ایک دوسرے سے اچھے انداز سے خوش مزاجی سے بات کریں، اور ایک دوسرے کو دعا کریں۔ جب مصافحہ کریں تو اس وقت ایک دعا جو منقول ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کرے، تو اس دعا کو ہم اپنے آپ کو معمول بنائیں کہ جب بھی مصافحہ کریں تو ایک دوسرے سے جب جدا ہو تو کہیں یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور اسی طرح سلام بعض موقعوں پر کرنے سے منع کیا گیا، بعض موقعوں پر کرنا درست نہیں۔ ان میں سے کچھ موقع ہیں کہ جب انسان کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی استنجا سے فارغ ہو رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں تو ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح امام جب خطبہ دے رہے ہیں، خطیب جب خطبہ دے رہے ہوں تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے یہ تمام سلام کے جو احکامات ہیں، ہم ان تمام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سلام کو عام کرنے اور محبتوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سلام کو سنت طریقے پر ادا کرنے اور مصافحے کو، معانقے کو، تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔